ناظرین، دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور فوجی طاقت کے بارے میں اگر بات کی جائے تو امریکہ، روس اور برطانیہ کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ یہ تینوں ممالک نہ صرف فوجی طاقت کے لحاظ سے طاقتور ہیں بلکہ معاشی اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی پوری دنیا میں سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے طاقتور ممالک افغانستان جیسے چھوٹے اور کمزور ملک سے باری باری ہار چکے ہیں؟ افغانستان کے پاس آخر ایسی کون سی گدڑ سنگی ہے کہ دنیا کی تمام طاقتیں یہاں سے تھک ہار کر بھاگ جاتی ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امریکہ، روس اور برطانیہ کے اس بنجر ویران پہاڑوں والی زمین میں کیا انٹرسٹ ہے؟ آج کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، افغانستان نے اپنا زیادہ تر عرصہ جنگیں لڑنے میں گزارا ہے۔ اس ملک پر قبضہ کرنے والی طاقتوں کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو 2500 سال پہلے 522 BC میں پرشینز نے اس پر حملہ کیا تھا، لیکن یہ قبضہ 2 سال تک قائم رہا۔ اس کے بعد 331 BC میں الیگزینڈر، جس نے آدھی سے زیادہ دنیا پر قبضہ کیا تھا، اس نے بھی افغانستان پر حملہ کیا، لیکن یہ بھی 7 سال سے زیادہ اس پر کنٹرول نہ کر سکا۔ مغل، منگول اور سکھ امپائرز نے بھی الگ الگ وقت میں اس پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں منگول 2 سال جبکہ مغل اور سکھ 1 سال کے اندر اندر اس جگہ سے نکل گئے۔ جب برطانیہ نے سب کانٹیننٹ پر حملہ کرنا شروع کیا تو آج کے میانمار سے لے کر انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان تک سارا علاقہ برطانیہ کی آرمی کے کنٹرول میں تھا۔ افغانستان میں 3 مرتبہ برطانیہ نے قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن ایک بار بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ 1979 میں اس وقت کی طاقت سوویت یونین اور آج کی طاقت روس نے بھی اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ 9 سال کی جنگ میں اربوں ڈالر جھونکنے کے بعد روس کو بھی افغانستان سے بدترین شکست کے بعد جانا پڑا۔ اس عرصے میں امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان سیول وار چل رہی تھی اور افغانستان سے ہارنے کے بعد سوویت یونین کا پوری دنیا میں بیڈ امیج کیا۔ اب اس سوویت یونین کو نکلے افغانستان سے 12 سال کا عرصہ ہی ہوا تھا کہ 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا، اور اس حملہ میں امریکہ کے ساتھ ساتھ تمام نیٹو ممالک نے مل کر حملہ کیا تھا۔ یعنی تمام نیٹو ممالک کی افواج ایک طرف اور دوسری طرف افغانستان اکیلا ان تمام طاقتوں کے خلاف لڑ رہا تھا۔ افغانی طالبان کے خلاف یہ جنگ مسلسل 20 سال تک چلتی رہی، جس میں امریکہ کو ہر طرح سے رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور شکست کھانے کے بعد 2021 میں امریکہ کی فوج کو یہاں سے بحفاظت نکلنے کے لیے طالبان کے ساتھ ڈیل سائن کرنا پڑی۔ ایکسپرٹس کے مطابق 20 سال کے اس دور میں امریکہ کی فوج اور نیٹو ممالک سب مل کر صرف 15% افغانستان کے حصہ کو کنٹرول کر پائے۔ افغانستان کی آبادی US کی ریاست کیلیفورنیا سے کم اور اس کا کل رقبہ فرانس سے تھوڑا زیادہ ہے۔ یہ اتنا چھوٹا سا ملک اپنے سے 10 گنا بڑے اور باقی تمام طاقتور ممالک سے کیسے مقابلہ کرتا آیا ہے؟ ناظرین، اس کے بہت سے جواب ہیں لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ افغانستان کی جغرافیکل لوکیشن ہے۔ افغانستان میں پشتون، ازبکس اور تاجکس قبیلے آباد ہیں۔ افغانستان کا سارا بارڈر افغانستان نے خود نہیں بلکہ غیر ملکی طاقتوں نے 120 سال پہلے بنایا تھا۔ اس بارڈر کی یہاں بسنے والے قبائل کے سامنے کوئی اہمیت نہیں تھی۔ افغانستان کے صدرن بارڈر پر پشتون کئی سو سالوں سے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ایریا سے زیادہ پشتون بارڈر کے دوسری طرف پاکستان میں آباد ہیں۔ بارڈر بننے سے پہلے صدرن افغانستان اور ویسٹرن پاکستان میں پشتون آباد تھے، جن کے کچھ خاندان پاکستان اور کچھ افغانستان میں رہتے تھے۔ جب برٹش امپائر نے بارڈر کو ڈیفائن کیا تو اس کی ان پشتون قبائل کے سامنے کوئی اہمیت نہ تھی، کیونکہ یہ پشتون بعد میں بھی پہلے کی طرح ہی بارڈر کے آر پار آتے جاتے تھے۔ کیونکہ اس بارڈر کا زیادہ تر حصہ بلند و بالا پہاڑوں سے گزرتا ہے، اسی لیے اس جگہ کو کنٹرول کرنا دونوں ممالک یعنی پاکستان اور افغانستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ رہا ہے۔ دی ڈیورینڈ لائن کے نام سے جانا جانے والا یہ بارڈر 2640 کلومیٹر لمبا ہے، جس میں کم سے کم 300 مقامات ایسے ہیں جس جگہ سے بارڈر بآسانی کراس کیا جا سکتا ہے۔ اسی چیز کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس جگہ پر ہر چیز کی سمگلنگ عام سی بات ہے۔ افغانستان میں رہنے والے دہشت گرد بآسانی پاکستان آتے اور جاتے تھے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر اس ڈیورینڈ لائن کو دنیا کا خطرناک ترین بارڈر بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، افغانستان کا اگر نقشہ دیکھا جائے تو یہ ایک لاکڈ کنٹری ہے، یعنی اس پر زمینی حملہ کرنے کے لیے پڑوسی ملک کی مدد لازمی درکار ہوتی ہے، جن میں اس کے آس پاس کے تمام پڑوسی ممالک شامل ہیں۔ پھر بھی کسی طرح افغانستان کے بارڈر پر پہنچا بھی جائے تو حملہ آور کو بڑے بڑے پہاڑوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ پہاڑی سلسلے اتنے زیادہ اونچے اور خطرناک ہیں کہ ان کو کراس کرنا اور ان جگہوں پر زندہ رہنا انتہائی مشکل کام ہے۔ اسی وجہ سے اس جگہ آبادی بہت کم ہے، کیونکہ یہ پہاڑ افغانستان کے 75% حصہ پر مشتمل ہے، جبکہ پورا ملک 2000 میٹر سے بھی زیادہ اونچائی پر واقع ہے۔
یہ پہاڑ افغانستان کو ایک حفاظتی دیوار کا کام دیتے ہیں جو کہ غیر ملکی طاقتوں کے لیے عذاب ہیں اور لوکل آبادی ان کو اچھی طرح سے جانتی ہے۔ جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو افغانی ان پہاڑوں کے اوپر چھپ کر پاس سے گزرنے والے قافلوں اور ٹینکس پر حملہ کر کے غاروں میں چھپ جاتے تھے جن کو ڈھونڈنا ناممکن ہوتا تھا۔ کئی بار یہ مقامی طالبان پورے کے پورے قافلوں کو اڑا دیتے تھے جس سے رشین کئی مہینوں تک آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ ہندوکش پہاڑی سلسلہ جہاں حملہ آوروں کو روکتا ہے وہاں ان کی وجہ سے گڈز اور سپلائی کو ایک شہر سے دوسرے شہر تک ٹرانسپورٹ کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ یہاں بہت سے گاؤں ہیں جن میں مختلف قبائل آباد ہیں۔ مشکل ترین پہاڑی راستوں کی وجہ سے زیادہ تر قبائل کا آپس میں بھی کنیکشن نہیں ہوتا کیونکہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک جانا بہت مشکل ہے۔ اس لیے ان قبائل نے اپنے اپنے گاؤں میں اپنی الگ ہی دنیا قائم کر رکھی ہے جن کے اپنے اپنے قوانین ہیں۔ سب قبائل اپنی اپنی حفاظت کا بندوبست بھی خود ہی رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کابل میں موجود حکومت کا بھی افغانستان کے اس قسم کے ایریاز میں زیادہ کنٹرول نہیں چلتا۔ تو اگر افغانستان گورنمنٹ ہی ان مسائل کے آگے بے بس ہوتی ہے تو باہر سے آنے والی کوئی بھی فوجی طاقت چاہے وہ جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو کیسے اپنا کنٹرول برقرار رکھ پائے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ 1979 میں سوویت ملٹری افغان شہر کوسٹ میں اپنا بیس بنانے میں کامیاب ہوئی۔ یہ بیس ایک کھلے ایریا میں بنائی گئی تھی جس کے چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ موجود تھے۔ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے افغان طالبان نے ان پہاڑوں کے چاروں طرف گھیرا ڈال لیا جہاں یہ بیس بنایا گیا تھا۔ کیونکہ یہ مجاہدین اونچی جگہ پر تھے اس لیے انہوں نے سوویت ملٹری بیس کا پورا نیٹ ورک توڑ دیا۔ 2001 میں جب امریکہ نے یہاں قبضہ کرنے کی کوشش کی تو تمام نیٹو ممالک کی 1,30,000 فوج کو افغانستان میں باہر بھیجا گیا، لیکن اتنی زیادہ فورس کے لیے سپلائی ٹینکس، گاڑیوں اور ٹرکس کو پاکستان کے خیبر پاس کے ذریعے بھیجا جاتا تھا۔ افغان مجاہدین کو اچھی طرح پتا تھا کہ یو ایس کے لیے خیبر پاس کتنی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے یہ پہاڑوں پر رہ کر ٹرکس پر حملہ کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے۔ جب طالبان کو امریکہ کی جانب سے جوابی حملے کا سامنا کرنا پڑتا تو یہ بڑی آسانی سے بارڈر کراس کر کے پاکستان آتے اور نیٹو کنٹینرز کو خیبر پاس انٹر ہونے سے پہلے ہی جلا دیتے تھے۔ نیٹو فورسز نے افغانستان میں حکومت کی مدد سے کئی لوکلز کو ملا کر اس جنگ میں شامل کیا لیکن پھر بھی کوئی خاص کامیابی نہ ملی۔ ناظرین، اگر 20 سال کی جنگ کا نچوڑ نکالا جائے تو امریکہ صرف 15% افغانستان پر کنٹرول رکھتا تھا اور ایک اندازے کے مطابق امریکہ نے افغانستان میں $2.3 ٹریلین جھونک دیے، یعنی ایک دن میں $300 ملین کا خرچہ۔ اتنی زیادہ رقم خرچ کرنے کے بعد بھی جب 85% حصے پر افغان طالبان کا کنٹرول برقرار رہا تو امریکہ نے اس جنگ سے نکلنے میں ہی اپنی خیر سمجھی۔ ناظرین، اب یہ بات دنیا کی تمام ملٹری طاقتوں کو سمجھ آ چکی کہ افغانستان کے خطرناک پہاڑی سلسلے اور اس میں موجود ہڈن غاریں اور یہاں کے خطرناک ایریاز کی وجہ سے ہی غیر ملکی فوجی طاقتیں رک نہیں سکتی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار دنیا کی تمام طاقتیں افغانستان کو کیوں کنٹرول کرنا چاہتی ہیں؟ جس کا جواب ہے افغانستان کی جیوگرافیکل لوکیشن۔ یہ ایشیا کا سینٹر ہے اور اس کو ہارٹ آف ایشیا بھی کہا جاتا ہے۔ سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ میں کنیکٹیوٹی قائم رکھنے کے لیے افغانستان کے معاملات کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب ظاہر ہے جو طاقت بھی افغانستان کو کنٹرول کرے گی وہ اس علاقے کے باقی تمام ممالک کے لیے بہت خاص بھی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں جب بھی کوئی طاقت حملہ آور ہوتی ہے تو دوسری طاقتیں یہاں طالبان کو فنڈز کر کے ان کی مدد کر کے حملہ کرنے والی طاقت کو کمزور کرتی ہیں۔ ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔